توبہ توبہ توبہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور میں جس پر حج فرض ہے، حج کرنے میں جلدی کرے، ہو سکتا ہے کہ عذر پیش آ جائے، کوئی بیماری خدا نخواستہ، سفر میں رکاوٹ آ جائے۔ یہ محنت ہے، دین کا شوق، قرآن کا شوق، ذکر کا شوق۔ ہاں، ہمارے مسئلوں کا حل قرآن، گھر گھر قرآن کی تلاوت ہو، ہر مسلمان کی زبان پہ اللہ کا نام، دلوں کا اطمینان، وہ تو اللہ کی یاد میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کے سنو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، مال میں نہیں، چیزوں میں نہیں، زیور پر نہیں، اللہ کی یاد میں ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کو کیا کرو؟ کثرت سے بولو۔ ہم مستورات ہیں نا، گھر میں روٹی پکا رہے ہیں، آٹا گوندھ رہے ہیں، اور کیا پڑھ رہی ہوں؟ لا الہ الا اللہ۔ ہاں، سبزی کاٹ رہی، کیا پڑھ رہی؟ لا الہ۔ بچے کو دودھ پلا رہی، کیا پڑھ رہی؟ لا الہ الا اللہ۔ ایمان کی لہریں اٹھیں گی۔ فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا، جنت میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا۔ واہ واہ۔ جو کثرت سے استغفار کرے گا، اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ ہاں، گھر گھر قرآن، ہمارے گھروں میں ماحول بنے، قرآن کی تلاوت، ایک سپارہ، 2 سپارے، 3 سپارے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ نے ذریعہ بنایا اس تبلیغ کے کام کا، ان کی والدہ کے بارے میں لکھا ہے رمضان شریف میں روزانہ 40 سپارے پڑھ لیا کرتی تھی، 40 قرآن ختم کرتی تھی۔ ہاں، اور رمضان کے علاوہ روزانہ 1 منزل، 7 دنوں میں قرآن ختم، 7 دنوں میں قرآن ختم، 7 دنوں میں قرآن ختم۔ واہ واہ، یہ شوق ہو۔ ہاں، 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی تھی، ہمیں تو کہا جا رہا ہے بھائی 100 دفعہ صبح پڑھ لو، 100 دفعہ شام پڑھ لو۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ جب دلوں پہ، لوہے پہ زنگ ہو تو رنگ نہیں جمتا، جب دلوں پہ زنگ آ جائے نا تو نیکی کا شوق نہیں رہتا۔ دلوں کی صفائی ہے کیا؟ قرآن کی تلاوت، دلوں کی صفائی ہے اللہ کا ذکر، دلوں کی صفائی ہے استغفار کی کثرت، اور دلوں کی صفائی ہے موت کی یاد۔